بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق اس وقت جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ ہے قربانی کے جانوروں کا۔ قربانی کن کن جانوروں کی ہوگی، کون کون سے وہ جانور ہیں جن کی قربانی شریعت کے اندر درست ہے، جائز ہے۔ قربانی کی جو جانور اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں آئے ہوئے ہیں، ان کا ذکر 4 ناموں سے کیا گیا ہے، 4 ناموں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابل کا نام لیا، جس کو ہم اونٹ کہتے ہیں، مؤنث کو جوڑیں تو مذکر مؤنث یہ 2 ہے نا۔ ایسے ہی بقر مذکر اور مؤنث 2، اور ایسے ہی بکرا اور بکری مذکر اور مؤنث 2، یہ کل 6 ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، میڈھا مذکر اور مؤنث، یہ 8۔ یہ کل 8 جانور ہیں کل جانور 4، لیکن مذکر مؤنث کے اعتبار سے وہ 8 ہو گئے۔ اب یہ 4 قسم کے جانور ہیں، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اونٹ ہو وہ کسی بھی نسل کا ہو، عرب کی نسل کا ہو، غیر عرب کی نسل کا ہو، عرب اور غیر عرب کی نسل کا ملا ہوا ہو، مثال کے طور پر تمام قسم کے اونٹوں کی قربانی جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے کلام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں، سلف امت کی تحریروں میں اس اونٹ کا بھی ذکر آتا ہے جو خراسانی اونٹ ہیں۔ خراسانی اونٹوں کی قربانی بھی جائز ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے ہی کسی اور نسل کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ عرب کا اونٹ ہو، عجم کا اونٹ ہو، عرب کے کسی بھی ملک کا اونٹ ہو، اونٹنی ہو، عجم کے کسی بھی ملک کا اونٹ ہو، اونٹنی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی جائز ہے۔ اونٹ ہونا چاہیے، اونٹ کی نسل سے ہونا چاہیے، کوئی اونٹ کے علاوہ جانور نہ ہو۔ ایسے ہی بقر ہے، جس کو ہم گائے بیل کہتے ہیں، بقر مذکر ہو مؤنث ہو۔ اب یہ کسی بھی نسل کا ہو، عرب کی نسل کی گائے ہوں، عرب کے کسی بھی خطے کی نسل کی گائے ہوں، یا مثال کے طور پر آپ کے علاوہ عجم کے کسی بھی علاقے کی گائے ہوں، بیل ہوں، ان کی بھی قربانی کیا ہوگی، جائز ہوگی، خواہ وہ کسی بھی نسل کا ہو، وہ عربی النسل ہو، عرب کے اندر وہ یمنی النسل ہو، حجازی النسل ہو، ہے نا، کہیں کی بھی قربانی جائز ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر عجم کی نسل کا ہو، مثال کے طور پر، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، جیسے مثال کے طور پر آسٹریلیا وغیرہ کی جو نسل ہے، وہاں سے آج بڑی تعداد میں بکریاں اور گائے وغیرہ آتی ہیں، ہے نا، لائی جاتی ہیں، جن کا وہاں پر پالن ہوتا ہے، اور مینا میں الحمدللہ قربانی کے لیے انہیں لایا جاتا ہے۔ تو کسی بھی نسل کے ہوں، وہ عرب کی نسل کے ہوں یا عجم کی نسل کے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی ضمن میں وہ فارس کی نسل کا وہ بقر یا وہ بقرہ جسے ہم جاموس کہتے ہیں، جسے ہم بھینس کے نام سے جانتے ہیں، مذکر مؤنث، اس کی بھی قربانی اسی بنیاد پر ہے نا۔ اہل علم نے سلف سے لے کر کے خلف تک اس نسل کا جب سے ظہور ہوا تب سے اس کی قربانی لوگ کر رہے ہیں، اس لیے اس میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر بکرا اور بکری کا مسئلہ ہے، وہ کسی بھی نسل کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو میرے بھائیوں، اور اس کی اتنی ساری قسمیں ہیں کہ ان تمام قسموں کے ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اہل علم نے جن کتابوں کا ذکر کیا کہ اپنی کتابوں میں جن قسموں کا ذکر کیا ہے، اگر انہی کا ذکر کریں تو کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ اس کے اندر مجیدیہ نامی بکرا ہے، مجیدیہ کے علاقے کا، یا مثال عراب نام کے بکرے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی یمن اور دیگر ملکوں کے دیگر علاقوں کے بکرے ہیں، بکریاں ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر میڈھا ہے، میڈھا جس کو ضأن کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، ضأن، اس کی بھی قربانی جائز ہے، وہ مذکر ہو مؤنث ہو، اور کسی بھی نسل کا وہ ضأن ہو، میڈھا ہے نا، اس کی قربانی جائز ہے، جو بڑے بڑے بالوں والا ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ قربانی کے کل یہ 4 جنس کے جانور ہیں، وہ اونٹ کی جنس، وہ بکرے کی جنس، وہ بقر کی جنس، اور ایسے ہی وہ میڈھے کی جنس، 4 قسم کے جانور، 4 جنسوں کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آسانی کے ساتھ ان 4 قسموں کے جانور میرے بھائیوں کسی بھی
رنگ اور نسل کے ہوں، کسی بھی علاقے اور خطے کے ہوں، کسی بھی مزاج اور طبیعت کے ہوں، اصل یہ ہے کہ ان 4 قسموں سے باہر کا نہیں ہونا چاہیے، قربانی اس کی جائز ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہے نا، ہم فارس کے نسل کی گائے اور بیل کی قربانی نہیں کریں گے، جو فارس کی نسل کی گائے بیل ہے وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جس کو ہم بھینس کہتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ بات اس لیے درست نہیں ہوگی میرے بھائیوں، کیونکہ اصل میں اعتبار کس کا ہے؟ اعتبار جنس کا ہے، اور اس کی قربانی جائز ہے جب تک وہ اس جنس کا ہو۔ اسی لیے پوری تاریخ میں کہیں بھی اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ہمیشہ سے قربانی ہوتی رہی، زکوٰۃ دی جاتی رہی۔ آج بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی وہ فارس کی نسل ہے، اس کو تو مدینے کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نسل تھی ہی نہیں، صحابہ کرام کے سامنے وہ نسل تھی ہی نہیں، تو جب اللہ کے نبی اور صحابہ کے سامنے وہ نسل تھی ہی نہیں، انہوں نے قربانی کی ہی نہیں، تو اس کی قربانی کہاں سے جائز ہوگی؟ تو اس کا یہ اعتراض اس قدر بودا سا ہے یا غیر معتبر سا اعتراض ہے کہ پھر یہ ہر جگہ ہے نا قربانی کی راہ میں حائل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ظاہر سی بات ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی عرب ہی کے نسل کے بقر کی قربانی، عرب ہی کے نسل کے ابل اور اونٹ کی قربانی، عرب ہی کے نسل کے بکرے بکری کی قربانی، میڑے کی قربانی اگر کرنی ہے، تو ایسی صورت میں پھر پوری دنیا میں جہاں بھی میرے بھائیوں غیر عربی نسل کے جانور قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں، ان کی بھی قربانیوں پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عرب کی نسل کا نہیں ہے، آج ہم بکروں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس شہر بمبئی میں رہتے ہیں، تو یہاں سے ہم یا مہاراشٹرا میں رہتے ہیں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بکرے کہاں سے آتے ہیں، ملک کے کس گوشے سے آتے ہیں، ہے کہ نہیں، کس صوبے اور کس ریاست سے آتے ہیں، اور ان کی شکلیں الگ ہے نا، ان کی جسامت الگ، ان کی قد و قامت الگ، ان کے گوشت کا مزہ الگ، یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، لیکن ہے وہ بکرے کے قبیل سے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہوگی۔ پھر یا کوئی آدمی بھی کہہ سکتا ہے بھئی عرب کی نسل بھی کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو حجاز کے بکروں کی قربانی کی تھی، حجاز کے بقر کی قربانی کی، یا حجاز کے اونٹوں کی قربانی کی تھی، تو ہم دوسرے علاقوں کی قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ بختی اونٹ کسے کہا جاتا ہے؟ البخت ان اونٹوں کو کہتے ہیں، ابل الخراسانیہ، خراسان کے اونٹ۔ خراسان عرب کا علاقہ نہیں ہے، وہاں کے اونٹ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اونٹ اور ایسے ہی گائے بیل اور ایسے ہی بکرے بکری اور ایسے ہی میڈھا اور میڈھی، ان 8 قسم یعنی مذکر مؤنث ملا کر کے، ورنہ کل 4 جنس کی بکرے کے جانور ہیں، ان کی قربانی بلا کسی تردد کے جائز ہے، ہمیں اس سلسلے میں اختلاف ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو قربانی کے جانور یہ ہیں، اور بھینس کی قربانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں جب پابندی عائد ہوئی گو ونش کے مسئلے میں، تو پھر یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جب کتاب و سنت کے دلائل، سلف امت کے اقوال فرمودات، سلف سے لے کر کے خلف تک 1200 1300 1400 سالوں میں جب اس مسئلے کا جائزہ لیا گیا، تو یہ ثابت ہوا کہ پوری تاریخ میں کہیں بھی قربانی کے مسئلے میں یہ مسئلہ نہیں آڑے آیا کہ یہ بھینس ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ علماء نے ابھی ماضی قریب میں، بالکل قریب میں ہے نا، 1 صدی بھی نہیں گزری، بعض علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا اور کہا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت اخیر میں کسی نے اعتراض کیا، تو اس کے اعتراض کا کیا اعتبار ہے؟ بئی معنی کہ سلف میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں رہا، زکوٰۃ بھی ان سفید گایوں کی، عربی النسل گایوں کی اور فارسی النسل گایوں کی قربانیاں بھی ہوتی رہیں اور زکوٰۃ بھی دی جاتی رہی، اس پر اہل علم کا، امت کا اجماع ہے۔ اور گائے بیل کی جو جنس ہے، اسی جنس کی ایک نوع ہے جس کو ہم جاموس کہتے ہیں، گاؤمیش کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا ہے، اور بہت سارے شبہات اور اشکالات لوگ پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ شبہات اور اشکالات حقیقت میں ویلڈ نہیں ہیں، اس معنی میں کہ وہ چیزیں اس مسئلے میں پیش کرنے کے قابل نہیں سمجھی جا سکتی، اس لیے کہ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے، عرب علماء کی سینکڑوں کی تعداد، عجم کے علماء کی، بر صغیر کے علماء کی، کل ملا کر کے کم و بیش 100 150 اہل علم کی
تصریحات موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کے اقوال فرمودات موجود ہیں، جس سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے سامنے یہ نسل نہیں آئی تھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی ان 4 جنسوں کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جائز ہے تو پھر یہ ساری قربانیاں محل نظر ہو جائیں گی جو آج ہم اپنے اپنے ملکوں میں، دنیا کے اندر، مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں جن قسموں کی قربانیاں ہم کر رہے ہیں، یہ ساری قربانیاں سوالیہ نشان کے زد میں آ جائیں گی۔ اس لیے بہرحال یہ مسئلے کا خلاصہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو قربانیوں کی، جانوروں کو سمجھنے کی اور اس کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔